جمیل نے فون ہاتھ میں لیا اور بے یقینی سے ہنستے ہوئے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ کیا کیا ازینہ نے ابھی کہا کہ اسے میری یاد آتی ہے؟ اس نے خود سے ہنستے ہوئے کہا۔ دل جیسے بادلوں پر تھا۔ آج واقعی دن اچھا تھا۔ وہ مسکراہٹ لیے بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند ہوئی تو بھی لبوں پر خوشی تھی۔ اتنے مہینے اس نے سنا تھا خاموشی، اور آج پہلی بار اس نے خود اعتراف کیا تھا۔ نیند اسے پہلی بار سکون سے آئی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی وہی مسکراہٹ چہرے پر تھی۔ دھوپ پردوں سے جھلک رہی تھی، جیسے آج دن خود اس کے لیے چمک رہا ہو۔ وہ کھنچائی لیتا ہوا اٹھا اور سیدھا فون اٹھایا۔ انگلیاں تیزی سے بٹن دبا رہی تھی۔ پیغام لکھتے ہوئے دل عجیب سی نمی اور چاہت سے بھر گیا۔ تمہاری وجہ سے رات مسکراتے سویا اور صبح مسکراتے جاگا۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہو۔ صبح بخیر، میری سب سے قیمتی چیز۔ اس نے سانس بھری، مسکراتے ہوئے سینڈ کیا اور تصور کیا کہ ازینہ یہ پڑھ کر کیسے شرمائے گی۔ جلدی سے نہا کر ناشتہ کر کے خوش قدمی کے ساتھ آفس کے لیے نکلا۔ دوسری طرف ازینہ ٹیکسی کے پچھلے حصے میں بیٹھی تھی۔ اس کا ایک بازو محبت سے ازلینہ کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ آج اس کی بیٹی کا پہلا اسکول ڈے تھا۔ دونوں ہی تھوڑی گھبراہٹ کا شکار۔ ازلینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی فراک تھامے بیٹھی تھی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی ماں کی طرف۔ مایا اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دونوں پر نظر رکھتی۔ ازینہ نے دل بہلانے کے لیے موبائل کھولا۔ اسی لمحے امیل کا صبح کا پیغام سامنے آ گیا۔ اس کا دل ایک دھڑکن کے لیے رک سا گیا۔ مسکراہٹ خود بخود چہرے پر آ گئی۔ اس نے فوراً جواب ٹائپ کیا۔ صبح بخیر امیل، آپ میرے خیالوں میں بھی ہیں۔ پیغام بھیجتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور ہلکا سا ہنس دی، جیسے دوبارہ جوان ہو گئی ہو، بے فکر محبت میں ڈوبی ہوئی۔ ڈرائیور نے اعلان کیا، میڈم پہنچ گئے۔ ازینہ نے باہر دیکھا۔ بچے والدین، تھوڑی سی چیخیں، تھوڑی سی ہنسی۔ وہ اسکول جہاں کبھی اس کے ابو سے چھوڑتے تھے، آج وہ اپنی بیٹی کو لا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی نمی اور خوف تھا، نمی اور فخر تھا۔ وہ جھک کر ازلینہ کے سامنے آئی، اس کے بال سنوارے۔ تم بہت اچھا کرو گی جانی ماما۔ نئے دوست بنانا؟ ہاں، بہت مزہ آئے گا۔ ازلینہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا، ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں کر لوں گی ماما؟ آواز بہت چھوٹی تھی۔ ازینہ نے پیار سے چہرہ چھوا۔ مجھے یقین ہے میری جان، اور مایا تمہیں لینے آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم گھر ملیں گے۔ وہ آگے بڑھ رہی تھیں کہ اچانک ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک لمبا مضبوط آدمی نکلا اور پھر ایک حاملہ عورت، ہاتھ میں اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ تھامے۔ دونوں بچیاں ایک دوسرے کو دیکھیں، جیسے دلوں نے فوراً اشارہ دیا، اور دھیرے سے ساتھ چلنے لگی۔ ازینہ کا دل ہلکا ہو گیا۔ ازلینہ اکیلی نہیں تھی اب، لگتا ہے دونوں کی دوستی ہو گئی۔ حاملہ عورت چپکے سے مسکرائی۔ یہاں ہمیشہ بڑا سکون ہوتا ہے نا؟ بالکل، میں تو ڈر رہی تھی مگر لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ازینہ نے ہنستے ہوئے کہا، میرا نام سارہ ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں ازینہ ہوں، پہلی بار لا رہی ہوں اسے، شاید میں زیادہ گھبرا رہی ہوں۔ سارہ ہنسی، یہی تو ماں ہونا ہے۔ میری بیٹی ایلا بھی ڈری ہوئی تھی، مگر اب دیکھو دوست مل گئی۔ انہوں نے نمبر ایکسچینج کیے۔ اسکول کے دروازے پر آخری بار دیکھتے ہوئے ازینہ نے دل سے دعا کی، پھر آہستہ سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ آج دل پرسکون تھا، بیٹی خوش، نئی دوست بھی مل گئی۔ اس نے مایا کی طرف دیکھا، بھولنا نہیں، وقت پر لے آنا اسے۔ جی میم، فکر نہ کریں۔ اب دل ایک اور طرف کھنچ رہا تھا، جمیل کے آفس کی طرف۔ آج وہ اسے سرپرائز دینے والی تھی۔ آج دل کہہ رہا تھا، چھپنا چھوڑ دو، جینا شروع کر دو۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ازینہ کے ذہن میں مسلسل رائنا کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ لفظ، وہ حوصلہ، جیسے کسی نے اس کے دل کے بھاری دروازے کھول کر روشنی اندر بھر دی ہو۔ وہ فیصلہ جو وہ دل میں کئی سالوں سے دبائے بیٹھی تھی، آج وہ اسے کرنے جا رہی تھی۔ رائنا کی نصیحت نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ اتنے سال سچ چھپا کر رکھا اور اس سے ملا کیا؟ بے خواب رہتی، دل میں ڈر کہ سینٹرا کب کیا وار کرے گی، اور ایک بھاری راز جس نے اسے اندر ہی اندر توڑ دیا تھا۔ سینٹرا اور مائیکل کے تعلق کو چھپا کر اس نے کیا پایا؟ اس نے صرف اپنا نقصان کیا، اپنے والدین سے تعلق کمزور کیا، خود کو جھوٹ کے جال میں پھنسایا۔
اور زندگی آگے بڑھنے سے روک لی۔ بس اب بہت ہو چکا تھا۔ ہر بات دل میں چھپا کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا تھا۔ اور اب وہ اسلینا کے پیچھے چھپنے والی نہیں تھی۔ وہ یمین کو سرپرائز دینے نہیں جا رہی تھی جیسے پہلے سوچا تھا۔ نہیں، آج وہ اسے سب کچھ بتانے جا رہی تھی۔ آج وہ سچ بولے گی کھل کر، اور اسے بتائے گی کہ وہ خود کو استعمال نہیں ہونے دے گی، بلکہ اب وہ اپنے حق اور اپنی لڑائی کے لیے اس کی طاقت استعمال کرے گی۔ جمیل سے بات مکمل ہوتے ہی وہ اپنے والدین کو بھی سب کچھ بتائے گی، چاہے وہ اس کی بات مانیں یا سینڈرا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنا فرض ادا کرے گی، سچ سامنے رکھ دے گی، فیصلہ اب ان کا ہوگا۔ ازینہ اب خاموش مظلوم نہیں رہنے والی تھی، اسے لینا کی حفاظت کرنی تھی، اور اس کے لیے اسے مضبوط ہونا تھا، بھاگنے کے بجائے حالات کا سامنا کرنا تھا۔ اگر اس کے والدین سینڈرا کا ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ عزت کے ساتھ چلی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر سچ اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر اس کے والد، خاص طور پر اس کے والد اس کی بات مان لیتے تو یمیل سے ملنے کے بعد وہ اسے امپارٹ سے استعفیٰ دے دے گی، اور فیملی میگزین واپس جا کر اپنا اصل مقام لے لے گی، اور پھر سینڈرا اس کا سب سے برا خواب بن جائے گی۔ اس نے فون نکالا اور آئینہ کا نمبر ملایا۔ دل کو حوصلہ چاہیے تھا۔ گڈ مارننگ جینی، کیا حال ہے؟ رائنا کی آواز ابھری، ہمیشہ کی طرح بھری ہوئی توانائی سے۔ میں یمیل کے آفس جا رہی ہوں، میں اسے سب کچھ بتانے والی ہوں، ازینہ نے کہا، اور اگلے لمحے رائنا کی خوشی سے بھری چیخ کانوں میں گونج پڑی۔ یس گرل، یہی دیکھنا تھا مجھے۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی مت، نہیں تو میں خود گھسیٹ کر لے جاؤں گی۔ مجھے وہ فلمیں اور ناول بالکل پسند نہیں جہاں باتیں نہ جانے کب تک لٹکتی رہتی ہیں۔ تم بہت عرصہ خاموش رہ چکی ہو۔ اگر تم نے نہ بتایا تو ممکن ہے سینڈرا پہلے ہی سب کا فائدہ اٹھا لے، اور یقین کرو میں اتنا ڈرامہ برداشت نہیں کرتی۔ رائنا کی بات پر ازینہ ہنس پڑی۔ میں گھبرا رہی ہوں، اس نے آہستہ سے اعتراف کیا۔ گھبراہٹ نارمل ہے، لیکن یہ سوچو صرف سینڈرا کو جواب دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بھی کیونکہ یمیل نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے، اور وہ سچ جاننے کا حقدار ہے، رائنا نے نرمی سے کہا۔ ازینہ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، رینا کے بارے میں بھی، یا شاید ویکینڈ تک ویٹ کر لوں۔ نو، ابھی جرنا نہیں ہے، رائنا نے فوراً کہا۔ ازینہ نے پھر سانس بھری۔ ٹھیک ہے، میں کمپنی پہنچ گئی ہوں، بعد میں بتاؤں گی کیا ہوا۔ شکریہ رائنا، اچھا لگا تم سے شیئر کر کے۔ کال بند کرتے ہی جب ٹیکسی فادر کارپوریشن کے سامنے رکی تو ازینہ کے پیٹ میں گراسی پڑ گئی، لیکن وہ اتری، کندھے سیدھے کیے اور اندر بڑھ گئی۔ جیسے ہی یمیل نے سخت شیروں سے دیکھا تو فوراً اٹھ کر گلے لگا لیا۔ گڈ مارننگ ازینہ، کتنا مس کیا تمہیں۔ میں نے بھی تمہیں مس کیا۔ مسٹر فادل مصروف ہیں؟ ابھی ابھی آئے ہیں، میں ان کے لیے کافی لانے ہی والی تھی۔ میں لے آتی ہوں، ازینہ نے نرمی سے کہا۔ سیکرٹری نے معنی خیز مسکراہٹ دی، وہ جانتی تھی کہ یمیل کے دل کی کیفیت۔ کافی بنا کر وہ دروازے پر پہنچی، ناک کیا اور اندر گئی۔ جمیل فون میں مصروف تھا۔ سمجھا سیکرٹری آئی ہے۔ ازینہ نے اس کے سامنے کافی رکھی۔ گڈ مارننگ مسٹر فادل، آپ کی کافی۔ آواز سنتے ہی یمیل نے سر اٹھایا اور جیسے لمحہ رک گیا، آنکھوں میں حیرت، خوشی، جیسے خواب سچ ہو گیا ہو۔ یہ خواب ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ازینہ ہنس دی۔ ہو سکتا ہے تم واقعی یہاں آئی ہو، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ بالکل نہیں، میں سچ میں آئی ہوں۔ یہ خوشی مجھے کس بات پر ملی ہے؟ اس نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے پاس 1 منٹ ہے، تمہارے لیے پورا دن ہے۔ ازینہ ہنس دی۔ اتنا نہیں چاہیے، صرف تھوڑی دیر بات کرنی ہے۔ لیکن اچانک یمیل کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں چوکنا پن۔ وہ جانتا تھا اس آفس میں بگ تھا۔ خاموشی سے وہ اس کے قریب آیا، بازو تھام کر بولا، چلے کہیں اور چلتے ہیں، یہاں بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ فون، چابیاں اور کافی اٹھا کر باہر نکلا۔ آج کے سارے اپائنٹمنٹس کینسل کر دو، اس نے سیکرٹری سے کہا۔ لفٹ میں وہ اس کی طرف مڑا۔ کہاں چلیں؟ کہیں بھی، ازینہ نے آہستہ سے کہا۔ جمیل کے لبوں پر ہلکی نرم سی یاد بھری مسکراہٹ آئی۔ پہلی ملاقات میں بھی تم نے یہی کہا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ گاڑی میں بیٹھے تو یمیل نے شرارت سے پوچھا، کہیں بھی؟ تو پھر میرے ہوٹل، جیسے پہلے گئے تھے۔
हसीना हंस पड़ी। ठीक है, तुम्हारा होटल ठीक है। और दिल में सोचा, हाँ वही मुनासिब है, क्योंकि उनकी कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए अजीना के ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर वो यमील को असलीना के बारे में कैसे बताए? सच बताना ज़रूरी था। वो ये जानती थी, लेकिन ये वो सच था जो इसके सीने में सालों से चुभता रहा था। लफ्ज़ बहुत भारी लग रहे थे। कोई जुमला समझ नहीं आ रहा था। शायद बेहतर होता कि वो यमील को अपने घर बुलाकर सब कुछ बताती। इस तरह नीना किसी कहानी का हिस्सा नहीं रहती, वो हकीकत के तौर पर इसके सामने खड़ी होती। लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार थी? क्या वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार थी? उस माजी का दरवाज़ा जिसे छुपते छुपाते वो थक चुकी थी। यमील की आवाज़ ने इसकी सोच तोड़ी। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें तुम्हें यहाँ देखकर कितना खुश हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। और अजीना ने भी हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुम बहुत हैरान लग रहे थे, उसने आहिस्ता से कहा। होता क्यों नहीं, कल तक तो तुम मुझे खुद से दूर धकेल रही थी, और आज तुम यहाँ हो। तो तुमने मुझे मिस किया, उसने शरारत से पूछा। अजीना ने सर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ। ये जुमला सुनकर जमील का दिल धड़क उठा। मैं मर रहा हूँ पूछने को कि आखिर ये बदलाव क्यों आया। लेकिन ठीक है, बता देना, जब बात करेंगे। अजीना अभी जवाब देने ही वाली थी कि यमील का फ़ोन बज उठा। सेंट्रा है, यमील ने बताया। अजीना का दिल जोर से धड़का, लेकिन अगले लम्हे उसने हाथ बढ़ाया। ये कॉल मैं ले लूँ? जमील ने हैरान होकर उसे देखा। तुम लेना चाहती हो? हाँ। वो लम्हे भर के रुका, फिर फ़ोन उसे थमा दिया। हसीना ने कॉल अटेंड की। हेलो सेंट्रा, उसने नर्म लेकिन अजीब सा तंजिया लहजा अपनाया। ये कौन है? सेंट्रा ने तड़क कर पूछा। हालांकि वो आवाज़ पहचान चुकी थी। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ भूली नहीं होगी। जमील मसरूफ़ हैं, बहुत मसरूफ़, हसीना ने आहिस्तगी से कहा, आवाज़ में एक अजीब सी जीत की लहर। हसीना, तुम? हसीना ने बात काट दी। वो तुम्हें खुद कॉल कर लेंगे। और कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन जमील की तरफ फेंक दिया। होंठों पर एक बारीक फातिहाना मुस्कुराहट चमक रही थी। जमील एक पल उसे देखता रहा, फिर ज़ोर से हंसा। ये क्या था? इसी का जायका चखाया है जो वो दूसरों को देती है, हसीना ने कंधे उचकाकर कहा। दिल फिर भी तेजी से धड़क रहा था। तुम वाकई बदल गई हो, जमील ने बेख्तियार कहा। हसीना ने खिड़की की तरफ देखा। हाँ शायद, और अभी ये तो बस शुरुआत है। उसने यमील की तरफ देखा, पहली बार बहुत दिनों बाद। उसे लगा जैसे वो अपनी ज़िंदगी पर काबू पा रही है। यमील खामोश रहा, सवालात आंखों में थे, मगर वो जानता था जवाब वक्त पर मिल जाएगा। उसने मौजू बदल दिया और इंटरव्यू की बात करने लगा। होटल पहुंचकर वो पेंट हाउस की तरफ बढ़े। लिफ्ट में खड़े खड़े अजीना को वो दिन याद आ गया, 6 साल पहले जब उसकी दुनिया टूट गई थी। उस वक्त उसे लगा था कि वो कभी संभल नहीं पाएगी, लेकिन आज वो यहाँ थी, मजबूत, तैयार और सच बोलने के लिए पुरज़म। जमील, वेलकम टू माय हम्बल होम, उसने मुस्कुरा कर कहा। खूबसूरत है, उस दिन तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया था। हाँ, तुम रो रही थी काफ़ी ज़्यादा। कोई ड्रिंक लोगी? तुम शायद लेना चाहोगे जब मेरी बात सुनोगे, उसने आहिस्ता कहा बैठते हुए। जमील ने हैरत से उसे देखा, फिर शरारत से हंसा। तो वाकई मेरा दिल और ज़्यादा मतजस्सिस कर रही हो। वो 2 गिलास जूस ले आया और उसके सामने रख दिया। बोला, शुरू करो। अजीना खड़ी हुई, हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। इंट्रो दे दो इंट्रो दे दो, उन्वान बता दो, जमील ने हल्के अंदाज में कहा। सब कुछ बताना है, 6 साल पहले क्या हुआ, मैंने शादी क्यों तोड़ी, मैं तुम्हें दूर क्यों करती रही, हालांकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, सब कुछ। जमील की आंखों में वो जुमला चमका। तो तुमने मान लिया तुम मुझे पसंद करती हो। हसीना हंसी, लेकिन दिल बेकाबू था। ये उस वक्त की सबसे अहम बात नहीं कि उसने वो दिन बयान करना शुरू किया। वो लम्हा जब उसने माइकल और सेंट्रा को एक साथ देखा था, वो आवाज़ें, वो धोखा, वो दुख जो उसे चीर गया था। वो भागी, टूटी, छुपी, खामोश रही, और दुनिया ने उसे जालिम समझा,
جبکہ وہ خود زخمی تھی۔ کمرے میں ہوا تک بھاری ہو گئی۔ جمیل نے گہری سانس لی۔ تم نے انہیں بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ کیوں چھپتی رہی؟ تم نے سب کو خود جیتنے دیا۔ تم نے مجھے بھی نہیں بتایا، کیوں؟ ازینہ کے آنسو بھر آئے۔ میں کمزور تھی، ٹوٹ گئی تھی، ثبوت نہیں تھا۔ میں غصے، صدمے اور خوف کے بیچ تھی۔ میں بھاگ گئی، کسی کا سامنا نہیں کر سکی۔ تمہیں لڑنا چاہیے تھا۔ جمیل کی آواز ٹوٹ کر بلند ہوئی۔ تم ہر بات میں اتنی زندی ہوتی ہو، لیکن جنہیں جواب دینا تھا تم ان سے ڈر گئی۔ ازینہ کا دل بھر آیا۔ میں حوصلہ نہیں رکھتی تھی، میں صرف غائب ہونا چاہتی تھی۔ اپنے زخم چاٹنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جمیل خاموش ہو گیا، پھر بولا، اور اب کیوں واپس آئی ہو؟ 6 سال بعد کیوں؟ یہ وہ پل تھا، سچ سامنے رکھنے کا، سب کچھ بتانے کا۔ اب جگہ بھی نہیں۔ ازینہ نے سانس روک لی۔ اس کی زندگی بدلنے والا اعتراف اس کے لبوں پر تھا۔ ازینہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا جب اس نے ہمت باندھنے کی کوشش کی کہ وہ جمیل کو لینا کے بارے میں بتا سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بولتی، جمیل نے ایک اور سوال کر دیا، کیا تم اب ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم انہیں بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا یہی وجہ ہے کہ تم نے پہلے سینٹرا کی کال لی، کیونکہ تم اسے سامنے دیکھنا چاہتی ہو؟ جمیل نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر ایسی گہری تھیں جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ ازینہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے عزم کو مضبوط کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں جمیل، اب بھاگنا ختم، ان سے بچنا ختم۔ وہ کافی عرصے سے مجھے پریشان کر رہے ہیں، میں انہیں مزید جیتنے نہیں دوں گی۔ جو کچھ انہوں نے چھینا میں واپس لینا چاہتی ہوں۔ تو اس میں میرا کیا کردار ہے؟ جمیل نے پوچھا۔ جانتے ہیں کہ ازینہ نے اسے اس لیے بلایا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کی مدد چاہتی ہے۔ ازینہ کا دل تیز دھڑکا۔ سینڈرا تمہیں چاہتی ہے جمیل، وہ سمجھتی ہے کہ تم اس کے ہو، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اسے نہیں دوں گی۔ میں تمہیں خود کے لیے چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ ہوا میں ایک چیلنج کی طرح معلق رہ گئے۔ جمیل کی نظریں سخت ہو گئیں۔ وہ اپنی کرسی میں پیچھے جھکا، مگر انداز میں خطرہ چھپا ہوا تھا۔ تم مجھے خود کے لیے چاہتی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں دہرایا۔ یہی وجہ ہے کہ تم مجھے سینڈرا سے لے کر اسے بدلا لینا چاہتی ہو؟ ازینہ کی سانس پھنس گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے صحیح الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ہچکچاہٹ نے روک دیا۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے گود میں مڑے، پھر اس نے نظریں جمیل کی آنکھوں میں ڈالی۔ دھیمی آواز میں کہا، مجھے ابھی تک نہیں پتا میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتی ہوں، محبت ہے یا خواہش، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور ہاں، تمہیں سینٹرا سے لینا خوشگوار ہوگا۔ جمیل کا چہرہ نہیں بدلا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، کچھ خام، کچھ قبضہ جمانے والا۔ وہ آگے جھک گیا، کھوٹیوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولا، تم غلط سمجھ رہی ہو ازینہ، تم مجھے سینٹرا سے نہیں لے رہی، میں کبھی اس کی ملکیت نہیں رہا۔ اس کی آواز میں یقین نے ازینہ کے معدے کو مروڑ دیا۔ وہ اس کی کان کے پیچھے بالوں کو جھاڑتا ہوا ہاتھ بڑھا، انگلیاں اسی گردن کی بنیاد پر ٹھہر گئیں۔ میرا دل ہمیشہ تمہارا رہا، اس نے آہستہ سے کہا۔ جب تم بھاگتی اور مجھے دور رکھتی، تب بھی میں تمہیں چاہتا اور محبت کرنا بند نہیں کیا۔ سینٹرا کبھی تمہارے لیے خطرہ نہیں رہی اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ میرے لیے وہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ ازینہ کا دل تیز دھڑک رہا تھا، سانس رک گئی۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ جمیل اتنا پراعتماد اور غیر متزلزل ہوگا۔ جمیل نے اس کی تھوڑی تھوڑا نیچے کر کے اس کا چہرہ اپنی طرف جھکایا۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ جان لو ازینہ، جو فیصلہ بھی کرو، چاہے یہ بدلہ لینے کے لیے ہو یا ہمارے درمیان حقیقی جذبات کی وجہ سے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ مت سوچو کہ تم مجھے کسی سے لے رہی ہو، میرا دل ہمیشہ تمہارا رہا ہے۔ ازینہ کی آنکھیں بھر آئیں اور آہستہ سے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب بھاگنا نہیں چاہتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں لڑنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جمیل کا چہرہ نرم ہو گیا، اس کے انگوٹھے سے آہستہ سے جلد کو چھوا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تم میرے ساتھ ہو، ہم دونوں ان کا سامنا کریں گے۔ اب تم اکیلے نہیں ہو ازینہ۔ اس کے الفاظ نے ازینہ کے دل کو سکون دیا۔ شکریہ۔
اس نے سر ہلا کر کہا۔ جمیل نے اپنا ماتھا اس کے ساتھ ملا لیا۔ ہم انہیں شکست دیں گے اور جو دکھ انہوں نے دیا اس کا حساب لیں گے، اس نے وعدہ کیا، آواز میں خاموش عہد۔ جب ان کی سانسیں ملی، حسینہ نے آنکھیں بند کی اور اس کے الفاظ اور لمس کی گرمی میں خود کو گم کر دیا۔ ایک اور بات بتانی ہے مجھے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا؟ جمیل نے پوچھا پیچھے ہٹتے ہوئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جمیل کی والدہ داخل ہوئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے جمیل؟ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ جمیل کی والدہ نے سخت لہجے میں کہا اور حسینہ پر اپنی ناپسندیدہ نظر جمائی۔ اس سے پہلے سینڈرا کی طرف سے ایک پریشانی بھری کال موصول ہوئی تھی جس میں بتایا گیا کہ حسینہ جمیل سے ملنے اس کے دفتر آئی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ حسینہ نے فوراً قدم پیچھے کھینچا۔ جمیل نے آج تک کھڑے ہو کر اپنی والدہ کا سامنا کیا۔ ہم بات کر رہے تھے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ بات تمہارے سویٹ میں؟ نہ دفتر میں، نہ کسی ریسٹورنٹ میں یا پبلک جگہ پر، جمیل کی والدہ نے سختی سے کہا۔ میں جا رہا ہوں، قدم ہی مت بڑھانا، جمیل کی والدہ نے دھاوا بول دیا۔ حسینہ نے جمیل کی طرف دیکھا۔ جمیل، ہم نے تو معاہدہ کیا تھا، تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس بیکار لڑکی سے دور ہوگے؟ وہ بولی اور حسینہ جھک گئی۔ ایسی بات مت کریں امی، اسے یہ نام مت دو، جمیل نے ناراض ہو کر کہا۔ اس نے حسینہ کی طرف دیکھا۔ چلو بعد میں بات کرتے ہیں، جمیل نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سویٹ سے باہر لے گیا۔ والدہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دروازہ بند ہوتے ہی جمیل نے اپنی والدہ کی طرف مڑا۔ وہ اسے تھپڑ مار دیا۔ کیسے؟ تم نے مجھے ایسے بے عزت کیا اس لڑکی کے سامنے؟ کیسے تم نے مجھے ایسے بے عزت کیا اس لڑکی کے سامنے؟ وہ کیسی بیکار لڑکی نہیں ہے؟ امی ایسے نام مت دو، جمیل نے کہا۔ یہ سب تم پر کیوں اثر انداز ہے جمیل؟ ہم نے تو معاہدہ کیا تھا، تم نے اسے اپنے سیٹ میں کیوں بلایا؟ سینڈرا کی کال لینی تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جمیل نے گہری سانس لی تاکہ اپنا غصہ قابو میں رکھ سکے۔ وہ ابھی بھی اس بات میں ناراض تھا جو حسینہ نے سینڈرا اور مائیکل کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ سینڈرا کو کتنی اچھی طرح جانتی ہیں امی؟ کیا وجہ ہے کہ تم سمجھتی ہو وہ میرے لیے بہترین رہی ہے؟ صرف مائیکل کی وجہ سے مجھے اس سے شادی کیوں کرنی چاہیے؟ آپ مائیکل پر کتنا بھروسہ کرتی ہو؟ تو جمیل نے سوالات کیے۔ جمیل کی والدہ نے پلکیں جھپکائی، واضح طور پر اچانک سوالات کی بارش سے حیران تھی۔ ان کا چہرہ شک و تردید سے سخت ہو گیا اور اس نے سر آہستہ ہلایا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کا بیٹا کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ سب سوالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کی آواز تو پرسکون تھی مگر اس میں ہلکی الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے دل سے امی، میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایک بار سینڈرا کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ تم اس پر یہ کہو کہ آپ اسے جانتی ہو، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے لیے مستحکم ہے؟ جمیل نے آہستہ مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں نہیں جانتی کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ کہ سینڈرا تمہارے لیے کافی نہیں؟ میں نے تمہارے ڈیٹ کے دوران اسے جانچ لیا تھا، کیا بدل گیا؟ کیا وہ جادوگرنی یہاں آ کر تمہیں ہپنوٹائز کر گئی اور تمہارا ذہن بدل دیا؟ اس کی الجھن واضح تھی۔ اس میں حسینہ کو شامل مت کریں امی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ واقعی کیوں سمجھتی ہو کہ سینڈرا میرے لیے کافی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسے اتنی اہمیت کیوں دی جبکہ آپ سے صرف ایک بار ملی ہو؟ میں اسے ایک بار ملی ہوں لیکن مائیکل اسے سالوں سے جانتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ مائیکل جو کہ اکیلا بھی ہے کیوں چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنی اچھی ہے تو پھر خود اس سے شادی کیوں نہیں کرتا؟ کیا اسے اچھی بیوی کی ضرورت نہیں؟ مائیکل صرف تمہاری بھلائی چاہ رہا ہے۔ یہ آپ کیسے جانتی ہو؟ آپ کیسے یقین کر سکتی ہو کہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں؟ جمیل نے سخت لہجے میں کہا۔ کیونکہ مائیکل میرا بھتیجا ہے، اس نے کہا، آواز میں کٹاؤ تھا جیسے یہ سب واضح کر رہا ہو، اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جمیل نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا۔ آنکھوں میں دکھ صاف تھا۔ یا پھر یہ اب کسی کام کا نہیں رہا؟ وہ کہتا ہے کوئی عورت میرے لیے کافی ہے اور آپ چاہتی ہو کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن مجھے اس عورت کے ساتھ ہونے نہیں دیتے جسے میں جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہتر ہے، جمیل نے غصے میں کہا۔
اس کی والدہ کے چہرے کی تیز لائنیں نرم ہو گئیں، آنکھیں تنگ کر کے اس کی جانب غور سے دیکھا۔ تم پر کیا آیا ہے یمین؟ تم پہلے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے، تم نے کبھی مجھے چیلنج نہیں کیا، اور اب اچانک تم مجھے نافرمانی کر رہے ہو، اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہے، انہوں نے ناپسندیدگی سے کہا۔ جمیل کا غصہ سطح پر آیا۔ نہیں، یہ ازینہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ میں آپ کو اب سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اس کا ازینہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کے مجھے کسی چیز پر مجبور کرنے اور مجھ پر اعتماد نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اب تک میں نے آپ کی بات مانی، آپ کے مطابق زندگی گزاری، لیکن اس بار مختلف ہے، یہ میرے مستقبل کے بارے میں ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ میں اپنی زندگی کسی عورت کے ساتھ گزاروں گا، اور میں آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ اگر میں اس سے شادی کروں تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہو گی۔ میں آپ کو چاہتا ہوں امی، باقی چاہتا ہوں، لیکن ابھی آپ مجھے پریشان کر رہی ہو۔ جمیل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی، آواز بلند ہوئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں پریشان کر رہی ہوں؟ میں صرف وہی کر رہی ہوں جو کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے کرے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نہیں جانتی تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یا تم سمجھتی ہو کہ ازینہ تمہارے لیے سینڈرا سے بہتر ہے؟ وہ پہلے ہی کافی پریشانی پیدا کر چکی ہے، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں جمیل۔ مجھے بچانا؟ جمیل کی آواز تیز ہوئی۔ آپ مجھے بچا نہیں رہی، آپ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہیں، آپ مجھے کسی ایسی عورت سے شادی پر مجبور کر رہی ہیں جس سے میں محبت نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ مائیکل نے کہا کہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اگر واقعی مجھے بچانا ہے تو مجھے اپنا فیصلہ کرنے دیں۔ آپ اتنا بھروسہ کیوں کرتی ہیں مائیکل پر، اپنے بیٹے پر کیوں نہیں؟ اس نے چاہا کہ اپنی والدہ کو سب کچھ دکھا دے، اور وہ ویڈیو بھی دکھائے جس میں مائیکل اس کے دفتر میں چھپے ہوئے بگ کو نکالتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو زیادہ تر ممکن ہے وہ کہے گی کہ مائیکل نے یہ ازینہ کی وجہ سے کیا۔ اس کی والدہ اس الزام سے چونک گئی اور خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنی پوزیشن سیدھی کی، ہونٹ دبائے اور خود کو سنبھالا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ازینہ سے دور رہو۔ نام زہر کی طرح زبان سے نکلا۔ یہی ختم۔ تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے یمیل، اور وہ اس مستقبل کا حصہ نہیں ہے، اس نے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، جیسے جج سزا سنا رہا ہو۔ یمیل نے جبڑا کس لیا، اس کے ہاتھ سخت ہو گئے۔ میں اس سے دور نہیں رہوں گا، میں اس سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ اس کی والدہ کی آنکھیں غضب سے چمکی۔ کیا تم نے ابھی کہا؟ آپ نے سنا؟ میں ازینہ سے دور نہیں رہوں گا۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ نے پوچھا تھا کہ کیا مجھے کسی گرل فرینڈ یا کسی پسندیدہ کے بارے میں احساس ہے؟ 6 سال پہلے جب میں واپس آیا تھا میں نے کیا کہا تھا؟ یمین نے پوچھا، اور اس کی والدہ نے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، لیکن اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ وہ الجھن میں بولی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ یمین نے ان کا سوال نظر انداز کر دیا۔ آپ نے پوچھا تھا کیا میں پہلی نظر میں محبت پر یقین رکھتا ہوں، اور آپ نے کہا کہ تم وہ لڑکی تلاش کر رہے ہو جس سے تمہاری گاڑی کو ٹکر ماری تھی، انہوں نے کہا، اور یمین نے سر ہلایا۔ جب اس نے پہلی بار والدہ کو ازینہ کے بارے میں بتایا تھا تو اس نے ان کے ساتھ تعلقات کا حصہ چھپا لیا تھا، مگر باقی سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈ لیا، اور آپ جانتی ہو وہ لڑکی ازینہ ہے، یمین نے کہا، اور اس کی والدہ کی آنکھیں تھوڑی حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا، اور یمین نے سر ہلایا۔ ازینہ وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو سالوں پہلے بتایا تھا، وہ بری نہیں جسے آپ سمجھتی ہو۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے اسے ڈھونڈنے میں کتنی محنت کی، یہاں تک کہ میں نے تقدیر پر چھوڑ دیا، اور پھر اچانک وہ میرے دفتر میں آ گئی۔ آپ اسے چھوڑنے کا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یمین قدم نے جلتے ہوئے دل سے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ میں فرض کروں گی کہ میں نے یہ نہیں سنا۔ یہ بات کسی سے مت کہنا۔ میں تمہیں اس کے ساتھ ہونے سے منع کرتی ہوں یمیل۔ تمہیں پتہ ہے اس لڑکی نے تمہارے کزن کو کتنی تکلیف اور شرمندگی دی؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کے لیے اس کی حرکتیں کس قدر شرمندگی کا باعث بنی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے دور رہو۔ میں پرواہ نہیں کرتی کہ پہلی نظر میں محبت تھی یا کچھ اور، وہ لڑکی کبھی بھی تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بنے گی۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھی امی۔ حادثہ ان کی شادی کے ایک دن پہلے ہوا۔ وہ کسی عاشق کے ساتھ نہیں تھی، وہ میرے ساتھ تھی، جمیل نے کہا، اور اس کی والدہ نے سر جھٹک دیا، آنکھیں تنگ کر کے ایک قدم اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہ مان لوں؟
کیا یہی تم سے کہا گیا؟ کیا واقعی تم سے یہ بات کرنے کے لیے کہا گیا؟ میں تم پر یقین نہیں کرتی جمیل۔ مجھے ماضی کی پرواہ نہیں، چاہے وہ تمہارے ساتھ تھی یا کسی اور کے ساتھ، اور مجھے تمہاری بچگانہ محبت کی پرواہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہاری زندگی سے دور ہو، اور یہ فائنل ہے۔ جمیل نے گہری سانس لی اور سخت عزم کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا، آپ کچھ بھی کہیں، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ازینہ وہ نہیں جیسے آپ سمجھتی ہو، اور میں آپ کو یا کسی اور کو ہمارے راستے میں آنے نہیں دوں گا۔ اس کی والدہ کا چہرہ غصے سے مڑ گیا، اس کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے پیچھے قدم رکھا، آنکھیں حیرت سے بھڑکتی ہوئی۔ تم نے مجھے کیسے بے عزت کرنے کی ہمت کی؟ ایسے تم نے اس کی وجہ سے مجھ سے اس طرح بات کیسے کی؟ کیونکہ میں اپنی زندگی پر آپ کا کنٹرول برداشت نہیں کر سکتا۔ جمیل نے واپس کہا، اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ میں تھک گیا ہوں، آپ میری نہیں سنتی۔ کیا آپ واقعی مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ مائیکل کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں کیونکہ وہ خون سے آپ کا ہے اور میں آپ کا گود لیا ہوا ہوں؟ اس کی والدہ کے ہونٹ کھلے، مگر کوئی لفظ نہیں کھلا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ حیرت میں جم گئی، پھر غصے کی ایک لہر کے ساتھ وہ پیچھے مڑی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ جب اس نے ہینڈل پکڑا وہ رک گئی۔ اس کی پیٹ سے سخت آواز لرزتی ہوئی آئی، میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی، نہ آج نہ کبھی، اور جو کچھ بھی میں اس کے ساتھ کروں گی اس کا الزام تم پر ہوگا۔ بغیر کسی جواب کا انتظار کیے اس نے دروازہ زور سے کھولا اور باہر نکل گئی۔ دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ جمیل وہاں کھڑا تھا، سینہ ہل رہا تھا، ذہن تیز رفتار سے سوچ رہا تھا۔ وہ بند دروازے کو گھورتا رہا، اپنے الفاظ اور اس کے مقابلے میں بوجھ دب گیا۔ ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے جمیل قریب ترین کرسی پر بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں چھپا لیا۔ والدہ کے الفاظ ابھی بھی دماغ میں گونج رہے تھے، مگر اس کے اپنے بھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے واقعی ان کے سامنے اپنی زمین سنبھالی۔ اس نے پہلی بار اپنی راہ چنی۔ اگر اسے اچھا نہیں لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں تھا، اور اب وہ کسی کے لیے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اب اسے صرف ایک راستہ تلاش کرنا تھا کہ ازینہ کو اس غضب سے بچایا جائے جو آنے والا تھا۔